السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں کنزہ تنویر۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں معاشی شرح نمو میں کمی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ رواں سال پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کی توقع ہے، جبکہ سخت معاشی اور مانیٹری پالیسی کے باعث معیشت سست روی کا شکار ہو سکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ حکومت نے جاری کھاتوں کے خسارے اور مہنگائی کو قابو کرنے کے اقدامات کیے۔ حکومت ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان اقدامات سے معاشی شرح نمو 5.6% سے کم ہو کر 4% تک آ سکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق عالمی مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے۔ کراچی پولیس اور سرکاری ادارے نے مشترکہ کارروائی کے دوران طویل عرصے سے جعلی کرنل بن کر نوسر بازیاں کرنے والے ایک ملزم کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس سٹی کراچی علی مردان کے مطابق گرفتار ملزم امداد عرف عمران خود کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کرتا رہا، جبکہ گرفتار ملزم کا ساتھی محمد سیف بھی خود کو حساس ادارے کا انسپکٹر متعارف کرواتا تھا۔ ذرائع کے مطابق ملزم امداد پولیس سینئر افسران کو حساس ادارے کا کرنل متعارف کروا کر زمینوں پر قبضوں کے گروہوں کو سپورٹ کرتا تھا اور اس کے علاوہ ملزمان اورنگی ٹاؤن کے رہائشی احتشام سے ضرورت کے مطابق اداروں کے جعلی کارڈ بنواتے رہے۔ بلوچستان میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے رمضان کے احترام میں 4 ماہ سے جاری ہڑتال ختم کر کے صوبے میں تمام سروسز بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس بات کا اعلان ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے رہنما ڈاکٹر بہار شاہ نے وزیر صحت سید احسن شاہ کے ہمراہ گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کیا۔ ڈاکٹر بہار شاہ نے کہا کہ رمضان کے احترام میں تمام سروسز بحال کر رہے ہیں۔ ابھی تک مطالبات پر عمل درآمد کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا۔ ہمارے خلاف درج کی گئی FIR واپس لی جائیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔